وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آئیے پھر مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے. اس پہ مت جا خانہ درویش گر ہے بے چراغ، یہ جو فرمائے تو میں شمس و قمر پیدا کروں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. معزز سامعین، عرس منوری کے موقع پر عارف باللہ، قطب وقت، شیخ العالم، محبوب الاولیاء، خلیفہ حضرت سیدنا کبیر الدین عرف شاہ دولہ اور پرورد خاص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا و مرشدنا سید شاہ منور علی بغدادی ثم الی ابدی علیہ رحمت و رضوان کے سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. مولا تعالیٰ ہم سب کو فیضان منوری سے مالا مال فرمائے، آمین آمین. ساتھ ہی اپنے تلامذہ و مریدین سے بالخصوص اور عام اہل سنت سے بالعموم گزارش ہے کہ اس خاص موقع پر آپ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نظر و نیاز کریں. معزز سامعین، آپ کا نام و نسب اس طرح ہے: حضرت سیدنا شاہ منور علی بن سید عبداللہ بن عبد الرحمن بن سید عثمان بن سید جنید بغدادی علیہ الرحمت و رضوان. آپ کی ولادت 11 رمضان المبارک 491 ہجری مطابق 15 اگست 1098 عیسوی کو ہے. وصال 4 جمادی الاخری 1199 ہجری ہے اور تحقیق یہ ہے کہ 15 ربیع الثانی اور سن وحی 1199 ہجری ہے. آپ کا مزار مبارک دائر حضرت منور علی شاہ ہمت گنج شہر الہ آباد میں واقع ہے. تقریبات عرس 3 جمادی الاخری بعد نماز عشاء غسل مدار شریف حضرت شاہ غلام قادر قدس سرہ بعد خل و تقاریر علماء کرام. 4 جمادی الاخری بعد نماز فجر قرآن خوانی غسل مدار شریف حضرت شاہ منور علی قدس سرہ بعد نماز عشاء آخر کل شریف شہر الہ آباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلا واسطہ خلیفہ و جانشین شہنشاہ ولایت حضرت سید منور علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابدنین سو رہے ہیں. سیدنا منور علی شاہ بغدادی ثم الہ آبادی قدس سرہ نجیب الطرفین حسینی و حسنی سادات میں سے ہیں. آپ عارف حق امام الواصلین شیخ کامل حضرت شیخ عبد القادر سہروردی کے بھانجے ہیں. ان کے والد محترم حضرت سید اللہ بن عبد الرحمن بن قاسم جنید بغدادی تھے. حضرت سیدنا منور علی شاہ نے اپنی کتاب فخر الخفیف میں فرمایا ہے کہ 28 برس کی عمر میں 21 ذوالحجہ 519 ہجری بروز شنبہ کو مغرب بعد حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت توبہ سے مشرف ہوا. 22 برس تک حضرت محبوب سبحانی کو وضو کرانے کی خدمت پر معمور رہا. بتاریخ 27 شوال 524 ہجری چہارشنبہ بوقت ظہر حضرت ممدوح کو وضو کرا رہا تھا. عرض کیا یا حضرت، آب حیات کی کیا کیفیت ہے جس کو نوش کر کے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہوئی؟ حضرت ممدوح نے ایک گھونٹ آپ سیدھے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، اس وقت فقیر کے ہاتھ میں 650 برس کی عمر کا آب حیات ہے، تو نوش کر لے. میں نے اسی وقت نوش کر لیا. اس وقت میری عمر 50 برس کی تھی. حضرت ممدوح تحریر فرماتے ہیں، بتاریخ 9 ذی القعدہ 548 ہجری بوقت عصر خدمت میں تھا تو حسب حکم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ کبیر الدین دولہ گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں سرگرم عمل رہا. پھر
قطب اسرار حبیب اللہ شاہ دولہ گجراتی نے مجھے بتاریخ 27 ربیع الاول 587 ہجری بروز دوشنبہ بوقت عصر خلافت سے مشرف فرمایا اور نفس بفزمی کا خطاب دے کر عبد الغفور عبدال کو خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ کلاه مبارک اور ایک جلد دعائے حرز مانی عطا فرمائی اور موجودہ مقام الہ آباد ہندوستان بھیج دیا اور خود بلدہ گجرات تشریف لائے کہ واقع سرحد ولایت افاغنہ میں ہے۔ حضرت سیدنا منور شاہ بغدادی قدس سرہ کا ذکر دراز عمر کے سلسلے میں سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات شریفہ میں بھی ہے۔ حضرت بغدادی قدس سرہ کا وصال محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں ہوا۔ سلوک قادریہ کی سیر کے تعلق سے عرض ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے حضرات نے سلسلہ مبارکہ کے سلوک کا بیان منضبط فرما کر راہ سلوک کے سالکوں کے لیے ہدایت اور خدا جوئی اور مولا طلبی کے طریقے آسان فرما دیے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ تک رسائی کا تعلق صرف ذکر و شکر بے منحصر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص ذکر و شکر بھی نہیں ہے۔ بارگاہ کبریائی تک رسائی کی بہت سی راہیں ہیں، جس راہ سے بھی خدا جل تک رسائی ہو جائے اور اطمینان ہو جائے وہی سالک کے لیے ذکر و شکر ہے۔ اس کے لیے اسی کو اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ و راستہ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ عرفاء کرام فرماتے ہیں خدا جل تک رسائی کے راستے مخلوق کے سانسوں کے برابر ہیں، یعنی بے شمار ہیں۔ اگر کسی کو یہ راستہ دینی کتابوں کے مطالعے کی محویت سے حاصل ہو اور اس کو اطمینان قلب بھی نصیب ہو تو اس کے لیے وہی طریقہ و راہ ذکر و شکر ہے، اور اگر کسی کو نیک اور صالح بندوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو یہی صحبت و حضوری اس کے لیے ذکر و شکر ہے۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترس سالہ طاعت بیریا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمش تبریزی نشد۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ذکر کی فضیلت صرف تسبیح و تحلیل و تحمید میں منحصر نہیں، بلکہ کسی کام میں رب العزت جلالہ کی قلبی اطاعت کرنے والا ذاکر و شاغل ہے، اس کو بہت سی مثالوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ قادریہ کے مقامات سلوک۔ سلسلہ قادریہ میں سلوک کے مقامات کے یہ نام ہیں: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت۔ ناسوت کو عالم شہادت، عالم خلق اور عالم جسمانی وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ ملکوت کو عالم امر، عالم ارواح، عالم ملائکہ اور عالم آخرت وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جبروت سے اسماء صفات باری تعالیٰ مراد لیا جاتا ہے۔ لاہوت سے عالم حویت اور عالم ذات بات باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں۔ سالک کو مجاہدے کے وقت ان تمام عالموں کی سیر کرنا ضروری ہے۔ عالم لاہوت میں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے، سیر اللہ سے فراغت ہو کر سیر فی اللہ شروع ہو جاتی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مقامات سلوک اسرار و حقائق کے گنجینے ہیں، ان کے دقائق کا مرتبہ اور ادراک بھی محض مرشد کامل و موصل کے کرم سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل کے نیک اور صالح بندوں کی سہولت و آسانی کے لیے مشائخ قادریہ نے ادراج شفقت ان مقامات کا بیان فرمایا ہے، ورنہ صرف ایک سیر لاہوت کی کافی ہے، اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا مابہل امتیاز ہے۔ یہ امر بھی واضح ہو کہ حضرات اولیاء پاک پروردگار عالم کے نزدیک حضرت باری تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں۔ صفات حضرت باری تعالیٰ جل شانہ سے الگ نہیں۔ عالم جبروت انہی صفات کی سیر کرنے کا نام ہے۔ سیر صفات ہی سیر ذات جو مقام لاہوت ہے، ان کو الگ الگ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صفات عین ذات سے جدا ہے، عین ذات نہیں، ان منازل کی شانیں جدا جدا ہیں اور نام علیحدہ مان لیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہی اصل منزل ہے۔ معلوم ہوا کہ سیر و جبروت کا سیر لاہوت سے جدا ہونا یہ نہیں چاہتا کہ صفات حضرت باری تعالیٰ جل شانہ ذات حضرت باری تعالیٰ جل شانہ ذات حضرت باری تعالیٰ جل شانہ سے جدا ہوں۔ متکلمین کرام کے نزدیک صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات، اور حکم و فلاسفہ نے صفات کی نفی کر کے صفات کو عین ذات قرار دیا ہے۔ اذکار و اشغال و مراقبات کے تعلق سے یہ عرض ہے کہ اذکار و اشغال اور مراقبات کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ ذکر زبان کا فعل ہے اور شغل قلب کے فعل کو کہتے ہیں۔ مراقبہ کسی شے کے تصور اور خیال کے پکڑنے کو کہا جاتا ہے۔ راہ سلوک کا سالک اذکار و اشغال میں جب لگتا ہے تو اذکار و اشغال میں انوار پیدا ہوتے ہیں، اور وہ انوار کئی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔
دل کا نور زرد چاند کی طرح ہوتا ہے، اور وہ نور جو آفتاب کی طرح ہو اور دل میں تجلی ڈالے وہ روح کا نور ہے۔ دل کا نور روح کے نور سے تجلی حاصل کرتا ہے، اور جو نور قبلہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کا نور ہے، اور یہ نور سالک کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ نور جو داہنے کاندھے سے ظاہر ہو اچھے کاموں کے لکھنے والے کا نور ہے، اور وہ نور جو بائیں کاندھے سے ظاہر ہو گناہوں کے لکھنے والے کا نور ہے۔ جو نور دائیں طرف دو گز کے فاصلے پر نظر آئے وہ سالک کے مرشد پاک کا نور ہے۔ یہ نور مرشد پاک سالک کو راستہ دکھاتا ہے۔ بائیں طرف 1 گز اور 2 گز کے فاصلے پر نظر آتا ہے وہ ابلیس لعین کا نور ہے جو سالک کو بہکاتا ہے، اور شیطانی نور کے ظاہر ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے دل میں گھبراہٹ اور وحشت و خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ نور جو سینے و ناک کے سامنے دھوئیں اور آگ کے شکل میں ہوتا ہے خناس کا نور ہے، اور وہ نور جو کسی خاص طرف سے نہیں ہوتا اور اطمینان و سکون پیدا ہو کر سالک پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، ذوق و شوق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نور کسی خاص سمت میں نہیں ہوتا بلکہ ہر سمت سے برابر رہتا ہے۔ وہ نور عادی ہے، اور یہی نور سالک کا مقصد ہے، محبوب مطلوب ہے۔ یہ نور عادی تمام مواد سے پہلے نمودار ہوتا ہے، اس طرح جیسے چمکنے والی بجلی آسمانی بجلی جو کبھی روشن ہوتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے، یا پھر نور احمدی شمع و قندیل اور چراغ و آسمان کے تاروں کی طرح ہو۔ وہ نماز وغیرہ کا نور یا پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا نور ہوتا ہے۔ ان انوار کی یادداشت بقوت کر لینی چاہیے تاکہ بیچ لعین کے بہکاوے سے بے کرمی تعالی نجات پائی جا سکے۔ تمام انوار مجاہدین سلسلے عالیہ قادریہ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اور انوار ہیں جو شغل کے وقت سالک کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ سلسلے عالیہ قادریہ میں اولیت ذکر مبارک کو ہے، اور اس میں بھی اولیت ذکر جہری کو ہے۔ مرشدان پاک ذاکرین کو جہر متوسط کو ذکر جار متوسط آواز سے اس طرح تلقین فرماتے ہیں کہ لا الہ کو مد و شد کے ساتھ بدن میں کھینچ کر اللہ کی ضرب دل پر لگائے، اس طرح خلوت میں بیٹھ کر رات و دن ورزش کرے، جس قدر چاہے تکرار کرے، اور ہر 100 پر محمد رسول اللہ ایک بار کہے۔ بہتر ہے کہ ایک جلسے میں 1111 بار ذکر کرے۔ چند روز میں جب مداوت پیدا ہو جائے گی، عجب لذت و محویت اور بے خودی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد نفی و اثبات کا طریق تلقین فرماتے ہیں کہ سالک سلوک خلوت میں روح قبلہ زادو زانو بیٹھ کر دونوں آنکھیں بند کرتے ناف کے نیچے لا قوت کے ساتھ کھینچ کر لائے، اور دائیں شانے تک پہنچ کر الہ کو دماغ یعنی مغز دماغ میں سے باہر نکالے، اور اللہ کے نہایت زور سے دل پر ضرب لگائے، اور لا الہ سے غیر اللہ کی معبودیت اور مقصودیت اور موجودیت کی نفی کو ملاحظہ کرے تاکہ نظر سے غیر کا وجود منتفی ہو جائے، اور کلمہ اللہ سے اس بات وجود مطلق کا خیال کرے۔ معزز سامعین، اس ذکر کی مداومت کے بعد نفی و اثبات بحب سے دم کی تلقین فرماتے ہیں کہ سالک نفس ناف کے نیچے روکے، سالک نفس ناف کے نیچے روکے، اور لا کو ملاحظے نفی ماسوا کے ناف سے داہنے پستان کے برابر لے جا کر لفظ الہ کو دماغ سے نکال کر اللہ کی ضرب دل پر لگائے۔ اس کے بعد آہستگی اور نرمی سے محمد رسول اللہ کہے، اور سینے کی جب اشارہ کرے اول روز صرف 300 بار، اس کے بعد روزانہ 1 کا اضافہ کرے، یہاں تک کہ 200 سے زیادہ پر نوبت پہنچ جائے۔ اشغال میں طریق عالیہ قادریہ میں اس مزاج کا شغل نہایت ہی نافع اور برکت والا ہے۔ اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ قلب صنوبری کے سرخ یا نیل گوں تصویر اللہ کھینچ کر اس میں اس مزاج لکھ کر اس پر نظر رکھی جائے، یہاں تک کہ یہ اسم دل شاغل پر نقش ہو جائے، یا اللہ یا صورت لفظ اللہ کو دل پر لکھے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہے۔ معزز سامعین، امت محمدیہ میں بہت سارے حضرات نے عمر دراز پائی ہے۔ قادر مطلق فعال لما یرید ہے۔ صحابہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی کو مبارک 350 سال ہے۔ قطب المدار حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ کے مبارک 596 سال ہے۔ حارثہ بن عبد الکلبی کی عمر 500 سال ہے۔ تفصیل کے لیے صحابہ فی تمیز صحابہ اور مدار اعظم وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا شاہ منور الہ آبادی کی ایک عظیم کرامت حضرت شاہ غلام عبد القادر ہیں۔ گلزار قادری میں حضور حبیب ملت علامہ عبد التواب قادری حبیبی دامت بلقام قدسیہ نے اس طرح لکھا ہے، راقی اور فقیر نے بھی
مکتب پاسبان کے دفتر دائر شاہجمل میں سرکار مجاہد ملت سے نیز خطیب مشرق پاسبان ملت اللہ مستقم النظامی سے بارہا اس طور پر سنا کہ یہ جنگل میں آپ حضرت سیدنا منور علی شاہ کا قیام تھا۔ کبھی کبھی علاقے کے راجے مہاراجے اس میں شکار کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن بنارس کا راجہ شکار کھیلتے ہوئے ٹھیک اس جگہ پہنچا جہاں آپ کا قیام تھا۔ راجہ بنارس نے اپنی دانش میں ایک شیر پر تیر چلایا، نشانہ بھی صحیح لگا۔ راجہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا قریب جا کر دیکھو شیر کا کیا حال ہے۔ جب راجہ کے ساتھی قریب پہنچے تو کیا دیکھا، وہاں پر ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے اور راجہ کا چلایا ہوا تیر ان کے گردن مبارک میں پیبست ہے۔ راجہ کے ساتھ والے گھبرائے ہوئے واپس آئے اور ساری کیفیت راجہ سے بیان کی۔ راجہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے گلے مبارک میں تیر پیبست دیکھ کر بہت ہی شرمندہ ہوا۔ حضرت شاہ منور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن اخلاق و کریمانہ شان کا اظہار فرماتے ہوئے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ راجہ بنارس آپ کی اس حسن اخلاق سے بہت ہی متاثر ہوا، دیکھا کہ دریائے کرم جوش پر ہے تو ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور ابھی تک میری گود خالی ہے، میری اولاد کی دعا فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلی اولاد کو میرے پاس بطور نظر کے میری خدمت کے لیے پیش کر دینا۔ راجہ نے آپ کی یہ شرط مان لی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ راجہ اور رانی خوشی کے ساتھ بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چاہا کہ حسب وعدہ اپنے اس بچے کو بطور نظر آپ کی خدمت پہ پیش کر دیں۔ آپ نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا اب اس بچے کو اپنے پاس رکھو، جب بڑا ہو جائے تب آنا۔ راجہ اور رانی اس بچے کو پرورش کرنے لگے، لیکن جو بچہ بڑھتا گیا ماں باپ کے دل میں اس بچے کی محبت بھی زیادہ ہوتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی راجہ اور رانی دونوں آپ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر گئے اور یہ سوچ بیٹھے کہ اب اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ ان دونوں کا یہ سوچنا تھا کہ شام کے وقت بچہ گھر سے غائب ہو گیا۔ بہت کچھ تلاش کرنے کے بعد جب نہ ملا تو راجہ بچہ کی گمشدگی کی خبر دینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ راجہ اپنی طاقت و قوت کے ذریعے بچے کو ساتھ لے آیا، لیکن آپ نے چلتے وقت ارشاد فرمایا کہ لے تو جا رہے ہو مگر روک نہ سکو گے۔ ہوا ایسا ہی، ہزار کوشش کے باوجود راجہ اس بچے کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور مجبور ہو کر خود اس بچے کو لایا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ معزز سامعین، حضرت شاہ منور الہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت غلام عبد القادر چونکہ حضرت سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی میرے مزار پر حاضر ہو پہلے غلام عبد القادر کے یہاں حاضری دے کر تبھی آئے۔ چنانچہ وہاں کی حاضری کے آداب میں آج تک یہی معمول ہے کہ لوگ پہلے غلام عبد القادر، بعد حضرت مخدوم الاولیاء شیخ العالم حضرت شاہ منور علی کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی لوگوں کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ اس لیے مزارات پر لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پھولوں کی چادریں ڈالیں یا کھلے پھول پیش کریں۔ کپڑے کی چادر جب پہلے سے اچھی حالت میں پیش ہے تو دوسری چادر ڈالنے کے بجائے وہ رقم آپ کی ایصال ثواب کی نیت سے غربا میں تقسیم کر دیں یا غریب طلبہ کو کتابیں خرید کر دے دیں یا یتیموں کو کپڑے پہنا کر اس کا ثواب نذر و ہدیہ کر دیں یا مصلی وغیرہ خرید کر مساجد کو دیتے ہیں، اس سے فیض زیادہ ہوگا۔ آستانے مقدس پر حاضری کا ادب، وضو ہو کر جائے، ہو سکے تو رات سے بھر کلمہ شریف کا ورد کرتا جائے۔ پہلے آستانہ حضرت غلام شاہ عبد القادر چومے، پھول پیش کر کے بادب کھڑے یا بیٹھ کر جو میسر ہو پڑے، اس کا ثواب صاحب آستانہ کو ہدیہ کر کے بارگاہ رب العالمین میں اس طرح دعا کیجیے، رب العالمین صاحب آستانہ کے وسیلے سے میری مراد پوری فرما دے۔ دعائے فراغت کے بعد بڑی سرکار حضرت سیدنا شاہ منور کے آستانے پر حاضری دیجیے، آستانہ بوسی کر کے پھول پیش کریں، کھڑے یا بیٹھ کر جو میسر ہو پڑھیے، پھر اس کا ثواب صاحب آستانہ کو پیش کر کے بارگاہ رب العالمین میں دعا کیجیے، یا رب العالمین اپنے اس محبوب کے وسیلے سے میرا فلاں کلام پورا فرما دے۔ دعائے فراغت کے بعد شاہ عبد الغفور عبداللہ کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر واپس آئیے، وہاں غرب و مساکین جو بیٹھے ان کی مدد کیجیے۔ حضرت شیخ المشائخ مخدوم اولیاء حضرت سیدنا شاہ منور علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے کرام کی تعداد مورخین اور سیرت نگاروں نے 11 بتائی ہے، مگر جن خلفائے کرام نے اس سلسلۃ الذات کے تربیت و اشاعت سے عالم کو سرفراز کیا ان میں 2 اسم گرامی قابل ذکر ہیں۔ ایک شاہ عبد الکریم معروف ملا آخون رامپوری، دوسرے عارف باللہ غواث بحر طریقت حضرت شیخ شاہ عالم دہلوی جو ملا فقیر آخون سے قریب 80 سال پہلے
خلافت سے نوازے گئے، جنہیں خلافت دینے کے بعد حضور منور شاہ نے فرمایا کہ تو سے ایک عالم فیض یاب ہوگا۔ آپ نے اپنا خلیفہ شیخ احمد ملتانی کو بنایا، جن کے ذریعے سلسلہ معمریہ، منوریہ افغانستان، ملتان، پاکستان وغیرہ میں خوب پھیلا۔ تاریخی وصال کے تعلق سے صحیح یہی ہے کہ آپ کا وصال مبارک 15 ربیع الثانی 1199 ہجری ہے۔ وفیات الاخیار، تواریخ، آئین تصوف، حفظ مراتب وغیرہ کتب میں یہی لکھا گیا ہے، اس لیے ارباب عقیدت کو اس دن خاص طور پر آپ کے مزار پر حاضری دے کر فیض و برکات حاصل کرنا چاہیے۔ دور ہوں تو اس تاریخ کو اصال ثواب کی مجلس کر کے ہدیہ گزارنا، زیادہ سے زیادہ ثمرات و برکات حاصل کرنا چاہیے۔ 4 جمعہ الثانیٰ کا جو عرس ہوتا ہے اس کے بانی بھائی سید مقبول حسین شاہ عرف سید عنایت حسین ہیں، جسے ان کے پیر سید حسین چشتی قادری منوری مشہور بسید صاحب لکھنوی نے حکم دیا تھا۔ اس وقت سے آج تک تاریخ مذکور پر روایت پا گیا ہے۔